نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج کے درس میں جس حدیث پاک کو منتخب کیا گیا ہے وہ صلہ رحمی سے متعلق اور قطع رحمی کی ممانعت سے متعلق ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں صلہ رحمی کا حکم عطا فرمایا ہے اور قطع تعلق کرنے سے، قطع رحمی کرنے سے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ کافی متعدد احادیث طیبات اس ضمن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھ سے تعلق جوڑا اللہ اس کے ساتھ تعلق کو جوڑے گا، اور جس نے میرے ساتھ تعلق کو ختم کیا، توڑا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنے تعلق کو منقطع فرمائے گا۔ اس کی تشریح آگے چل کر ہم بیان کرتے ہیں۔ پہلے یہ حدیث پاک اور ایک دوسری حدیث حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاطع یعنی رشتہ داروں سے، دوسرے مسلمان بھائیوں سے بغیر کسی وجہ کے، کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی وجہ کے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی جو قاطع رحم ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک بھی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مفہوم کی روایت کی گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے یا اس کی عمر کو بڑھایا جائے، دراز کی جائے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ ان تین احادیث کی تشریحات میں محدثین فرماتے ہیں، پہلی حدیث پاک حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت کی گئی ہے کہ عرش جو ہے وہ رحم جو ہے وہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ رحم یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھ سے تعلق کو جوڑا اللہ اس سے تعلق کو جوڑے گا، اور جس نے قطع تعلق کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعلق کو منقطع فرما دے گا۔ تو اس پہلی حدیث پاک کے ضمن میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس کو رحم کو کس طرح ہم سمجھیں کہ وہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، یا وہ اللہ کو پکار رہا ہے، یا وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیا، مسلمان بھائیوں کے ساتھ قطع تعلق کیا، صلہ رحمی نہیں کی، تو یہ وہ اللہ اس سے تعلق کو ختم کر دے گا، اور تعلق کو جس نے تعلق کو جوڑا اللہ اس سے تعلق کو جوڑے گا۔ تو اس کو مصدری معنی میں قیام اور کلام مقصود نہیں ہے، یعنی کہ وہ رحم کا مصدری معنی جو اصل معنی ہے
اس معنی میں اس کو مراد نہیں لیا گیا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ واقعی جو ہے رحم عرش کے ساتھ لٹکا ہوا وہ کوئی ایسی چیز ہے، لٹکنے والی چیز ہے، یا وہ کوئی کلام کرنے والی چیز ہے، باتیں کرنے والی چیز ہے۔ اس سے کلام کرنے سے مراد یا یہ تشبیہ دی گئی، مثال دی گئی کہ وہ عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے اور اللہ سے یہ فرما رہا ہے کہ جس نے مجھ سے قطع تعلق کیا، رحم یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے قطع تعلق کیا اس سے اللہ قطع تعلق فرمائے گا، اور جس نے صلہ رحمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تعلق کو جوڑے گا۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ رحم کی فضیلت کو بیان کیا جائے اور صلہ رحم کرنے والے کے اجر و ثواب کا جو اس کا اجر ہے اس اجر و ثواب کو بیان کیا جائے، اور قطع تعلق کرنے والے کے عذاب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ اس سے یہ مقصد نہیں ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ رحم واقعی آسمان کے ساتھ لٹکا ہوا وہ کیسی چیز ہے کہ جو نظر آنے والی چیز ہے یا محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ یہ مثالیں دے کر اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا ہے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے محدثین فرماتے ہیں کہ اس رحم سے کے کھڑے ہونے سے فرشتے کا کھڑا ہونا مراد ہو، اس رحم کے بولنے سے فرشتے کے بولنا مراد ہو، کہ یہ تمام چیزیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور مثال ارشاد فرمائی ہیں کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے اس کے اللہ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے، اور جو قطع تعلق کرتا ہے، صلہ رحمی کو ختم کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اللہ کریم کی ناراضگی کا یہ سبب بنے گا قطع تعلق کرنا اور رشتہ داروں سے، اہل ایمان سے، مسلمان بھائیوں سے قطع تعلق کرنا۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، آپ نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاطع جو ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جہنم میں جائے گا۔ تو اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے محدثین فرماتے ہیں کہ قطع توجیہ یہ ہے اس کی کہ جو شخص بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے کسی سے قطع تعلق کرے گا، قاطع رحم کی حرمت کے علم کے باوجود اس کو جائز سمجھے گا، اس کو حلال سمجھے گا قطع تعلق کرنا، اس کو حلال سمجھے گا، تو وہ کافر ہے، اور کافر جو ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک تو یہ توجیہ محدثین نے بیان فرمائی۔ دوسری توجیہ محدثین اس قطع تعلق کرنے والے کی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ سابقین اولین کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جب ابتدا میں ہی مسلمان اہل ایمان کو اللہ جنت عطا فرمائے گا تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ کچھ دیر بعد جب وہ یہ سزا جو قطع تعلق کرنے کی سزا جو وہ بھگت چکے گا تو اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر منحصر ہے، اس کی رحمت اور اس کے فضل پر منحصر ہے، اس کی مرضی پر منحصر ہے کہ وہ جتنی دیر چاہے اسے جنت سے علیحدہ رکھے اور پھر اس کو جنت میں داخل کیا جائے۔ یہ جہنمی ہونے کی توجیہ محدثین نے بیان فرمائی۔ تیسری جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں یہ بیان کیا گیا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اور عمر اللہ تبارک و تعالی اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ تو ایک طرف تو اشکال یہ وارد ہوتا ہے، یہ اعتراض، یہ ہمارے اعتراض ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ عمر اور رزق تو تقدیر الہی میں لکھ دی گئی ہے کہ جب وہ بندہ دنیا میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں جو اس نے رزق حاصل کرنا ہے یا جو اسے عمر حاصل ہونی ہے دنیا میں، تو وہ تو مقرر ہے، معین کر دی گئی ہے۔ اب اس میں زیادتی کیسے ہوگی، رزق کیسے بڑھے گا، یا عمر جو معین ہو چکی ہے اس عمر میں زیادتی کیسے ہوگی؟ تو یہ تو تصریح قرآن نے بیان فرما دی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ ہر گروہ کے لیے ایک مدت مقرر ہے، اور جب تک وہ وقت مقررہ آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی آگے ہوگا وقت، نہ ایک گھڑی وہ پیچھے ہوگا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرمائے گا، عمر میں اضافہ فرمائے گا؟ اس لیے کہ وہ تو پہلے سے تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ تو اس اعتراض اور اشکال کا جواب دیتے ہوئے متعدد جوابات محدثین نے بیان فرمائے ہیں، اور
جو زیادہ جمہور محدثین نے جو جواب بیان فرمایا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ عمر میں زیادتی سے مراد کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، اپنی کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہیں کرتا، رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرتا، تو اس کے عمر میں برکت دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے اور عبادت کی اسے توفیق دے۔ اگر اس کے زندگی کے اوقات کو اس کے کاموں پر صرف کیا جائے تو جو آخرت میں نفع آور ہوں گے، اور غیر مفید کاموں میں جو اس نے وقت صرف کرنا ہے اس سے اس کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو اگر فضول کاموں سے اس کی زندگی کو اللہ محفوظ فرما لے گا تو یہ اس کے عبادت میں زیادتی کا سبب بنے گا، اور عبادت میں جتنی زیادتی کرے گا اس کا اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت میں صلہ عطا فرمائے گا۔ دوسرا جواب مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ عمر اور رزق میں زیادتی کا تعلق تقدیر معلق سے ہے، تقدیر مبرم سے نہیں۔ اب یہ بڑی مشکل بحث ہے، تقدیر مبرم کیا ہے اور تقدیر معلق کیا ہے۔ تقدیر مبرم یہ ہے کہ اس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اور معلق یہ ہے کہ اس میں کمی پیشی زیادتی ہو سکتی ہے۔ مثلا فرشتوں کو لوح محفوظ میں یہ دکھا دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر 60 سال ہے، اور اگر اس نے صلہ رحم کیا، صلہ رحمی کو اختیار کیا تو اس کی عمر 40 سال بڑھا دی جائے گی۔ لیکن اللہ کے علم میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے صلہ رحمی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اس کی عمر کتنی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے متعلق جو ہے محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ امور یہ تو علمی بحث جو محدثین نے بیان فرمائی ہے، لیکن جو آسان الفاظ میں احادیث طیبات میں جو بیان کیا گیا ہے، جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ فرماتا ہے، صلہ رحمی کرنے سے اللہ عمر میں اضافہ فرماتا ہے، نیکیوں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، عبادت کی اسے توفیق عطا فرماتا ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرماتا ہے، صلہ رحمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دیگر برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے، رزق کے علاوہ، عمر کے علاوہ دیگر جو ہیں وہ صلہ رحمی کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلق توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم اگر حقیقت میں ایسا ہی کرتے ہو جیسا تم نے بیان کیا ہے تو تم ان کو جلتی ہوئی راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس روش پر رہو گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے مقابلے میں ایک مددگار تمہارے ساتھ شامل رہے گا۔ اب اس حدیث پاک کو محدثین فرماتے ہیں کہ ایک شخص نیکی کی کوشش کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن سامنے والے جو ہیں وہ قطع تعلق کرتے ہیں، وہ تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے رشتہ دار نہیں چاہتے، وہ تعلق کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو وہ جواب میں نیکی کا جواب نیکی کے سے دینے کے بجائے اس سے وہ برائی کرتے ہیں، اور وہ اگر بردباری سے، تحمل سے ان کے سامنے سلوک کرتا ہے، پیش آتا ہے، تو وہ جہالت آمیز سلوک آگے سے کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ کرے گا کہ ایک شخص یک طرفہ طور پر اپنی طرف سے نیکی بھی کر رہا ہے، بردباری بھی کر رہا ہے، صلہ رحمی بھی کر رہا ہے، اور جواب میں اسے برعکس جواب مل رہا ہے ان تمام باتوں کا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص سے کہ تم انہیں راکھ کھلا رہے ہو۔ اب اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ راکھ کھلانے سے مراد کیا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے تشبیہ دی اس سے، تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ اس عذاب سے تشبیہ دی ہے کہ جو قطع تعلق کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب عطا فرمائے گا، یعنی ایسے عذاب سے تشبیہ دی ہے کہ گویا وہ نیکی کرنے والا وہ جواب میں قطع تعلق کر رہے ہیں، نیکی کے جواب میں برائی کر رہے ہیں، اچھائی کے جواب میں وہ توہین آمیز سلوک کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا اس پر کوئی ضرر نہیں ہے، اس سے تو اللہ نیکی عطا فرمائے گا، اور اس کے لیے ایک مددگار فرشتہ اللہ مقرر فرمائے گا جو اس کی مدد کرتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ لیکن اس کے برعکس
جو سامنے والے لوگ ہیں جو اس سے قطع تعلق کر رہے ہیں، جو نیکی کا جواب برائی سے دے رہے ہیں، جو بردباری اور تحمل کا مزاج جہالت سے دے رہے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ گویا وہ اپنے منہ میں جو ہے وہ جلتی ہوئی راکھ بھر رہے ہیں، اور ایسا عذاب ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا کہ جو ان سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی ہم سے صلہ رحمی کرے تو ہمیں اس سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہم سے اچھائی کرے تو اس اچھائی کا جواب ہمیں اچھائی کے ساتھ دینا چاہیے، نیکی کا جواب ہمیں نیکی کے ساتھ دینا چاہیے، برائی کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے۔ کوئی اگر بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے ہمارے سامنے تو ہمیں اس کے ساتھ جہالت آمیز سلوک نہیں کرنا چاہیے، الا ماشاء اللہ۔ آج کل تو معمولی سی معمولی بات پر بھی جھگڑا فساد ہو جاتا ہے، تعلق ختم کر دیا جاتا ہے، رشتے ختم کر دیے جاتے ہیں، صلہ رحمی کو ختم کر دیا جاتا ہے، آنا جانا، ایک دوسرے سلام دعا کرنا، خیر خیریت پتہ کرنا، ان سب سے تعلق کو توڑ لیا جاتا ہے۔ اس سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ چاہے میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر سامنے سے تمہیں اچھا رسپانس نہیں مل رہا، اچھا جواب نہیں مل رہا، لیکن کم از کم اپنی طرف سے انسان یہ کوشش کرے کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی ایسی برائی نہ لکھی جائے، مجھ پر کوئی ایسا عذاب دنیا میں اور قیامت میں نہ آئے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم عرض کر سکیں کہ اے باری تعالیٰ، تیرا یہ حکم تھا، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حکم تھا کہ رشتہ داروں سے، مسلمانوں سے، تعلق داروں سے تعلق کو مضبوط کرو، صلہ رحمی کرو، ایک دوسرے پر رحم اختیار کرو، ایک دوسرے کے لیے اچھائی کا سوچو۔ میں تو اچھائی کا سوچتا رہا لیکن سامنے سے مجھے کوئی اچھا جواب نہیں ملا، تو یہ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اسے اجر عطا فرمائے گا کہ اس نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس روش کو نہیں چھوڑا کہ جو نیکی کی روش تھی، جو وہ بدلہ بھی لے سکتا تھا، بدلے میں وہ بھی قطع تعلق کر سکتا تھا، بدلے میں وہ بھی برائی کر سکتا تھا، وہ بھی جہالت والا سلوک کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، صبر کو اختیار کیا، صلہ رحمی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، قطع تعلق نہیں کیا، تو اس پر اسے اجر بھی ملے گا اور اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اور اس کے برعکس کرنے والوں کا اللہ کی پکڑ میں بھی آنا پڑے گا، دنیا میں بھی وہ آ سکتے ہیں، قیامت میں بھی آنا پڑے گا، اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حسن معاشرتی اعتبار سے ہمیں اور بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں جس سے ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو سکتا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ امن والا ہو سکتا ہے، سلامتی والا ہو سکتا ہے، اس میں ان معاشرتی اعتبار سے ان چیزوں میں ایک صلہ رحمی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ جس سے ہمارے معاشرے میں محبت قائم ہو سکتی ہے، محبت پروان چڑھ سکتی ہے، آپس میں رشتہ داروں میں محبت ہو سکتی ہے، فیملی میں محبت ہو سکتی ہے، دوسرے مسلمان بھائیوں سے محبت ہو سکتی ہے۔ تو دیگر جو ذرائع ہیں اچھائی کے، نیکی کے، ان کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک یہ بھی ہمیں صلہ رحمی کرنے کا اور قطع تعلق نہ کرنے کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کو اگر ہم اختیار کریں تو بڑی بڑی حکمتیں اس میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات میں ہمیں نظر آتی ہیں کہ کس طرح فیملی کو بچانے کے لیے، رشتہ داری کو بچانے کے لیے، معاشرے کو بچانے کے لیے، اچھی تربیت کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ اور ان چیزوں کو بیان کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک ہمیں ہدایت اور رہنمائی عطا فرما دی ہے کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو یقیناً اس کی برکات اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو اگر ہم دور کریں گے، جس طرح کے موجودہ ماحول کے اعتبار سے موجودہ معاشرے میں ہم ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر طرح طرح کی آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، قطع تعلق سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، جو خالق کائنات نے قرآن حکیم میں احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ عشرہ رحمت بڑی تیزی کے ساتھ جیسے میں نے عرض کیا کہ گزر رہا ہے، اللہ کریم اس عشرہ رحمت کی
رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ کل 10 رمضان المبارک ہوگا، اور 10 رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو انشاءاللہ جو احباب کلمات طیبات پڑھنا چاہیں، ایصال ثواب کے لیے قرآن حکیم اور ذکر و اذکار پیش کرنا چاہیں، وہ یہاں کومنٹس میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ افطاری کے وقت جو کل دعا ہوگی ہماری مسجد کے اذان ریڈیو سے، اس میں اس تمام ایصال ثواب کو شامل کیا جائے گا، اور خاص طور پر ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ ایصال ثواب پیش کر کے آپ کی پاکیزہ نسبت کے حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کی پاکیزہ نسبت کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہاں سے بھی کافی ساتھی یہاں اس وقت دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے بھی ماشاءاللہ کافی ساتھی، حیدرآباد سے کافی ساتھی دیکھ رہے ہیں۔ تمام احباب کو اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب کی آل اولاد کی خیر عطا فرمائے، سب کے جو والدین حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، بشرط زندگی، بشرط صحت۔ کل دوبارہ اسی وقت آپ سے درس اگلی حدیث پاک کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ المبین۔